وہ محتاط انداز میں امراء اور رؤسا سے پیش آئیں اور اپنے محافل سے شریر لوگوں کو نہ بیٹھنے دیں۔ سلطان بیبرس کی جانب سے یہ مشورہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو کسی قدر ناگوار گزرا۔ قاضی برہان الدین بخاری کی معزولی کو بھی اپنی بے اختیاری سے موسوم کیا۔ سلطان بیبرس حرمت خلافت کو محفوظ رکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو خلیفہ الحاکم بامر اللہ اس کی جانب سے بدگمانی کا شکار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب مطیع الدین اپنے عقب میں اٹھنے والے گرد کے باطل دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے تیزی سے شیخ ابو الفضل کی توجہ اس طرف دلائی۔ شیخ ابو الفضل نے جلدی سے گردن گھما کر امڑتے ہوئے غبار کو دیکھا تو قریباً چیخ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، سلجوقی دستے کی رفتار ہماری رفتار سے زیادہ تیز ہے، وہ ہر حال میں ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی بھی طریقے سے انہیں قریب پہنچنے نہیں دینا چاہیے۔ یاد رکھو کہ فاصلوں کے سمٹنے سے پہلے سامنے والے پہاڑ کے دروں تک پہنچنا ہے، وہاں پہنچ کر ہی ہم انہیں جل دینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جیسے تیسے ہو اپنی رفتار کو تیز کر لو۔ شیخ، اگر رفتار زیادہ بڑھائی گئی تو ہمارے گھوڑے زخمی ہونے کا قوی امکان ہے، اس سے زیادہ رفتار ممکن نہیں، اس کے ایک ساتھی نے چیخ کر جواب دیا۔ شیخ ابو الفضل اس کی بات سن کر دیوانہ سا دکھائی دینے لگا۔ شیخ ابو الفضل، تم لوگ وہاں ایسا کیا کر کے آئے ہو کہ سلجوقی سپاہی تمہاری جان کے دشمن بن کر یوں پیچھے پڑے ہیں؟ مطیع الدین اپنے تجسس پر بند نہ باندھ پایا۔ نامناسب موقع پر مطیع الدین کا سوال شیخ ابو الفضل کو پسند نہیں آیا۔ اس نے شعلہ بار نگاہیں مطیع الدین کے چہرے پر ڈالی۔ یہ وقت کچھ بتانے کا نہیں ہے، صرف جان بچانے کا ہے۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، محفوظ مقام پر پہنچ کر سب کچھ پوچھ لینا۔ اس کے لہجے میں تلخی عیاں تھی۔ مطیع الدین اس کے ناگوار لہجے پر برا سا منہ بنا کر رہ گیا، جبکہ شیخ ابو الفضل اس کی جانب سے قطعی لاپرواہ دکھائی دیا۔ وہ سب اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے کہ ان کے پاس وقت بہت قلیل ہے۔ اس پرخطر پتھریلے راستے کو طے کر کے دروں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سلجوقی دستے کی رفتار اس بات کی عکاس تھی کہ انہیں ان پتھریلی راہوں پر سفر کرنے میں بے حد مہارت حاصل ہے۔ دونوں گروہوں کی دوڑ یکساں لگ رہی تھی، البتہ سلجوقی دستے کے سوار فاصلوں کی حدود سکیڑتے چلے گئے۔ شیخ ابو الفضل کو اس بے چینی کے عالم میں اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ درے کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئے تھے جبکہ سلجوقی دستے کے سوار صاف دکھائی دینے لگے۔ مطیع الدین کو صاف اندازہ ہو گیا کہ سلجوقی دستہ یقیناً انہی دروں تک پہنچنے سے پہلے آ لے گا۔ دوسرے فدائی سوار بار بار گردن پھیر کر عقب کا فاصلہ ماپنے کی کوشش کرنے لگے۔ شیخ ابو الفضل یہ دیکھ کر فرتے تیش سے چیخا، یوں بزدلوں کی مانند پیچھے مڑ مڑ کر مت دیکھو، تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی۔ گھڑ سواروں نے شیخ ابو الفضل کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ گھوڑوں پر مرکوز کر لی۔ پہاڑی دروں اور فدائی گھڑ سواروں کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ سلجوقی دستہ بھی قریباً ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سلجوقی سپاہیوں کی کوشش یہی تھی کہ وہ ان گھڑ سواروں کو کسی قیمت پر پہاڑی درے میں داخل نہ ہونے دیں۔ پہاڑی درے بالکل نزدیک تھے کہ شیخ ابو الفضل نے اپنے 3 ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ گھوڑوں کا رخ پھیر کر سلجوقی دستے سے بھڑ جائیں اور انہیں اتنی دیر تک الجھائے رکھیں کہ وہ ان دروں میں گم ہو سکیں۔ مطیع الدین شیخ ابو الفضل کے اس انوکھے حکم پر دنگ رہ گیا۔ وہ اپنے 3 ساتھیوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا جہاں ان کی زندگی بچنا ناممکن تھا۔ شیخ ابو الفضل کا حکم سنتے ہی وہ تینوں گھڑ سوار مقناطیسی انداز میں مڑ کر سلجوقی دستے کی جانب بڑھنے لگے۔ مطیع الدین ان کی بلا چون و چرا فرما برداری پر پریشان سا ہو کر رہ گیا۔ سلجوقی دستہ شیخ ابو الفضل کی چال کو شاید سمجھ گیا تھا۔ سپاہیوں نے اپنی کمانیں سیدھی کرتے ہوئے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ تیروں کی شدید بارش ان کے عقب میں ہو رہی تھی اور وہ کسی بھی وقت ان تیروں کی زد میں آ سکتے تھے۔ مطیع الدین نے آخری بار مڑ کر حالات کا جائزہ لیا۔ وہ پہاڑی درے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تحفظ کی یقین دہانی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہ ان تینوں گھڑ سواروں پر پڑی جو کچھ ہی دیر پہلے ان سے الگ ہو کر واپس مڑ گئے تھے۔ ان تینوں کی جھولتی ہوئی لاشیں گھوڑوں پر لٹکتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک عجیب سے خوف کا غلبہ مطیع الدین کے جسم پر طاری ہو گیا۔ اسے اپنا وجود بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ شیخ ابو الفضل اس کی کیفیت کو جان گیا۔ اس نے اپنی چابک لہراتے ہوئے مطیع الدین کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں پر رسید کی۔ مطیع الدین کا گھوڑا بری طرح سے تڑپا اور بے قابو سا ہو کر درے میں داخل ہو گیا۔ اسی لمحے ایک تیز چیخ فضا میں گونجی۔ مطیع الدین چیخ کی آواز پر جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے گردن گھمائی۔ اسے یہ جاننے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ چیخ شیخ ابو الفضل کی تھی۔ ایک سنسناتا ہوا تیر اس کے حلق میں نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شیخ ابو الفضل کا ایک ہاتھ حلق پر جمع ہوا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کے ساتھ ایک طرف خفیف سا اشارہ کیا
مطیع الدین اپنے ساتھی گھڑ سوار کے ساتھ اسی راستے کی جانب مڑ گیا۔ درے کے اندر عجیب سی بھول بھلیاں تھیں، تنگ راستوں کا جال بکھرا ہوا تھا۔ آخری بچنے والا گھڑ سوار تیزی سے ان تنگ راستوں میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مطیع الدین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے عقب میں خاموشی سے سفر کرتا رہے۔ درے کی ویران راہداریوں میں صرف ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں گونج رہی تھیں۔ یہ گونج ایسی تھی کہ تعاقب کرنے والے بھی اس بات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے کہ وہ دونوں گھڑ سوار کس جانب سفر کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مطیع الدین کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا رہنما گھڑ سوار ان پرپیچ راستوں سے بخوبی واقف ہے۔ مطیع الدین کا بدن ارض قونیہ میں داخل ہوتے وقت ہی تھکان سے چور تھا۔ دوسرا سلجوقی دستے کے تعاقب نے اس کا عضو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب کسی بھی وقت گھوڑے سے نیچے جا گرے گا۔ دوسرے گھڑ سوار کی رفتار میں دھیما پن آ گیا۔ اس نے گردن گھما کر مطیع الدین کی جانب دیکھا۔ وہ بخوبی سمجھ گیا تھا کہ مطیع الدین کی حالت درست نہیں ہے۔ اس نے ایک طرف مڑنے کا اشارہ کیا۔ مطیع الدین نے اپنی پوری استطاعت سمیٹتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے رخنے میں پہنچ گئے۔ مطیع الدین نے اس رخنے پر نگاہ ڈالی تو اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی کہ یہ تنگ سا رخنا ان کے لیے یقیناً عمدہ پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ مطیع الدین جھولتا ہوا بمشکل گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک جانب ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ گھڑ سوار نے نیچے اتر کر دونوں گھوڑوں کو ایک جانب کھڑا کیا اور ان کی باگیں ایک پتھر کے نیچے دبا دیں۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے چھوٹا سا مشکیزہ نکالا اور مطیع الدین کی جانب بڑھا دیا۔ مطیع الدین پانی دیکھ کر چونک پڑا۔ افراتفری کے اس عالم میں اسے اتنا بھی ہوش باقی نہیں رہا کہ وہ اپنے پہلو میں لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی ہی پی لیتا۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کے بعد وہ بری طرح ہانپنے لگا۔ کچھ دیر میں اس کی سانسیں بحال ہوتی چلی گئیں۔ تکان کے باعث اسے اپنی آنکھیں خود بخود بند ہوتی محسوس ہوئیں، پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ ادھر شہنشاہ فرانس شاہ لوئی نہم کی اطالیہ کے شاہ مینفریڈ کے خلاف زور و شور سے عسکری تیاریوں کی خبریں بہت جلد صلیبی علاقے میں پہنچ گئیں۔ صلیبی مخبروں نے قاہرہ کے حالات معلوم کر کے یہ خبر اپنے سرداروں تک پہنچا دی کہ سلطان بیبرس بڑی تیز رفتاری سے بحری بیڑوں کی تیاری میں مصروف ہے۔ اس کا قوی امکان ہے کہ وہ شاہ مینفریڈ کی مدد کے لیے مملوک افواج کو روانہ کرے گا۔ صلیبی سردار اس اطلاع پر باہم سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان سرداروں کی متفقہ رائے یہی تھی کہ سلطان بیبرس کو شاہ مینفریڈ کی مدد سے کسی بھی طرح روکا جائے۔ وہ بظاہر اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ لشکر لے کر قاہرہ پر چڑھائی کر دیتے۔ اگر وہ قاہرہ پر حملے پر متفق بھی ہو جاتے تو ان کے درمیان منتظم اعلیٰ کی جنگ چھڑ جاتی، کیونکہ ہر سردار اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ خیال کرتا تھا اور دوسرے کی حاکمیت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ صلیبی حملوں میں صرف اسی وقت تیزی آتی تھی جب انہیں کوئی رہنما میسر آتا۔ یہ حقیقت تھی کہ صلیبی جنگوں کے منتظم اعلیٰ دوسری سلطنتوں کے شاہ یا ڈیوک ہوا کرتے تھے۔ مقامی صلیبی سپاہ میں ایسی صلاحیت مفقود تھی۔ وہ صرف اپنے محفوظ قلعوں کے گرد و پیش میں لوٹ مار کرنے میں ماہر تھے۔ صلیبی سرداروں کی باہمی ملاقات میں مختلف فارمولے پیش کیے گئے، مگر جس طریقہ کار پر سب متفق ہوئے وہ یہی تھا کہ تمام صلیبی قلعوں سے مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ بڑھا دیا جائے اور قافلوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار اس قدر گرم کر دیا جائے کہ سلطان بیبرس شاہ مینفریڈ کو بھول کر ان کی جانب متوجہ ہو جائے۔ یہ منصوبہ بندی ایک طرح کی خودکشی پر مبنی تھی۔ صلیبی سرداروں کو اپنے مضبوط قلعوں پر پورا بھروسہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ سلطان بیبرس ان قلعوں کا محاصرہ کر لیتا۔ اس طرح کی حرکات سے شاہ مینفریڈ کی مدد کا وقت گزارا جا سکتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ سلطان بیبرس بھی سابق سلطانوں کی مانند بالآخر ان سے صلح پر آمادہ ہو جائے گا اور وہ اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس مشترکہ فیصلے کا مراسلہ بنا کر انطاکیہ، اناطولیہ، طرابلس، شام اور قسطنطنیہ روانہ کیا گیا تاکہ شدید حالات میں وہاں سے فوری طور پر مدد حاصل کی جا سکے۔ دیگر ریاستوں کی نسبت قسطنطنیہ سے اس عمل درآمد کی اجازت ملنا بے حد ضروری خیال کی جاتی تھی، کیونکہ ارض فلسطین اور لبنان میں صلیبی اقتدار کی اصل ڈور تو شاہ قسطنطنیہ کے ہاتھ میں تھی۔ شاہ قسطنطنیہ کو صلیبی سرداروں کا یہ طریقہ بے حد پسند آیا۔ فی الوقت اسے یہی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح شاہ مینفریڈ کو شکست سے دوچار کر دیا جائے اور اطالیہ میں نصرانیت کا بول بالا ہو جائے۔ شاہ مینفریڈ اس لیے عزت کا نشان بن کر رہ گیا۔ سلطان بیبرس سے اس کے اچھے تعلقات کی بھنک شاہ قسطنطنیہ کو بھی پڑ چکی تھی۔ شاہ قسطنطنیہ بظاہر کھل کر سلطان بیبرس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ رکھے تھے۔
اس نے صلیبی سرداروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور جوابی مراسلے میں ان کے اقدام کی حمایت کرتے ہوئے سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کی پرزور سفارش کی۔ اس کا مراسلہ کلیسا کی مناجات اور دعاؤں کا بھرپور نمونہ تھا۔ صلیبی سردار شاہ قسطنطنیہ کا آشیرواد پا کر تیزی سے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے لگے۔ ارض لبنان کے ساحلوں سے لے کر بلاد شام تک صلیبی قلعوں کا ایک زنجیر نما بڑا حلقہ اسلامی سلطنت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ صلیبی سرداروں نے اپنی اپنی عسکری سپاہ کو نئے طے شدہ لاہے عمل کے مطابق قلعوں سے باہر نکالا۔ پہلے صلیبی لٹیروں نے مختلف سفری راستوں پر غارت گری مچائی اور بے شمار بے گناہ قافلوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ صلیبی سرداروں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قریبی شہری آبادی کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مختلف شہروں کے والیوں نے اپنے طور پر بے شمار اقدامات اٹھائے، مگر صلیبی جم کر مقابلہ کرنے کی نیت سے نہیں آتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر واپس لوٹ جاتے۔ جب یہ معاملہ ریاستی والیوں کے بس سے باہر نکلنے لگا تو انہوں نے سلطان بیبرس کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور صلیبی لوٹ مار اور قتل و غارت کی تفصیلات بھیجنا شروع کر دی۔ سلطان بیبرس ایک عرصے سے صلیبی چیرہ دستیوں کو دیکھ رہا تھا۔ صلیبی تاتاری معاونت پر اپنی حدود سے باہر نکل چکے تھے اور ظلم و جور میں نڈر ہو چکے تھے۔ سلطان بیبرس ان اطلاعات کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ صلیبی قوت سے نمٹنا اب ضروری ہو چکا ہے۔ تاتاری خطرہ اپنی جگہ بدستور موجود تھا۔ ہلاکو خان کسی بھی وقت اسلامی سلطنت کا رخ کر سکتا تھا۔ اس نازک ترین دور میں صلیبی سرکشیوں کا منہ توڑ جواب دینا بھی اشد ضروری ہو چکا تھا۔ سلطان بیبرس نے اپنی مجلس مشاورت سے صلیبی لٹیروں کے بارے میں مشورہ کیا تو سب نے باہمی طور پر سلطان بیبرس کے دل کی بات کہی۔ سب لوگوں نے صلیبی حملہ آوروں کو سبق سکھانے پر زور دیا۔ سلطان بیبرس نے بلاد مصر کا انتظام فارس الدین اقطائی کے حوالے کیا اور امیر فخر الدین لقمان کو اس کا خاص معتمد مقرر کیا، جبکہ بلاد شام کا انتظام بدستور امیر قلاؤن الفی کے پاس رہنے دیا۔ اس نے فوری طور پر مملوک لشکر کو تیاری کا حکم جاری کر دیا کہ وہ کسی بھی وقت کوچ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب گھوڑے کی ہنہناہٹ کی آواز اس کے دماغ میں بڑی شدت سے اترتی چلی گئی۔ اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تاریکی کے بادل ایک ایک کر کے ہٹتے چلے گئے۔ ہوش و حواس درست ہونے پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اسے لمحہ بھر کے لیے کچھ سجھائی نہیں دیا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے آئینے پر پڑی ہوئی گرد صاف ہوتی چلی گئی۔ گزرے ہوئے لمحوں کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ شیخ ابو الفضل کے حلق میں تیر پیوست ہونے سے ہلاکت اور فدائی گھڑ سوار کی ہمراہی میں ہی وہ اس رخنے میں پہنچا تھا اور تکان سے نیند کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ اس کی نگاہیں فدائی گھڑ سوار کی تلاش میں بھٹکنے لگی۔ دونوں گھوڑے بدستور اپنی جگہ پر موجود تھے، جبکہ وہ فدائی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مطیع الدین اپنی جگہ سے اٹھا تو اسے احساس ہوا کہ ابھی اس کی تھکان مکمل طور پر اتر نہیں پائی اور اس کا جسم شدید درد کی لپیٹوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو مختلف زاویوں میں حرکت دی تاکہ وہ کسی قدر سفر کرنے کے قابل ہو جائے۔ ارض قونیہ پر وہ جس شدید خطرے سے دوچار ہوا تھا، اس نے اس کے اعصاب کو مزمحل کر ڈالا تھا۔ مطیع الدین فدائی کے بارے میں سوچتا ہوا اس رخنے سے باہر نکل آیا۔ یہ عجیب سی نیم تاریک راہداریاں تھیں جنہیں شیخ ابو الفضل کچھ دیر پہلے تک دروں کا نام دے رہا تھا۔ رخنے کے قریب ہی اسے پانی کا ہلکا شور سنائی دیا۔ اس کے قدم خود بخود اس جانب بڑھ گئے۔ شور کی آواز کا اندازہ کرتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے پانی کے تالاب کے قریب پہنچ گیا جو بے ڈھنگے سے دائرے کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ پانی کی ننھی ننھی بوندیں پتھروں میں سے رس کر اس تالاب میں گر رہی تھی۔ تالاب کے قریب ہی اسے وہ فدائی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ ابھی تک ڈھاٹے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ شاید کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ قدموں کی آواز پر اس کی گردن مطیع الدین کی جانب مڑ گئی۔ اس نے مطیع الدین کا چہرہ دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ مطیع الدین بوجھل قدموں سے چلتا ہوا تالاب کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جھک کر پانی کے چند چھپاکے چہرے پر مارے۔ پانی کی پرکیف ٹھنڈک سے اسے تازگی کا احساس ہوا۔ مطیع الدین نے اپنے چہرے کی گرد کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس فدائی کی جانب نگاہ ڈالی۔ وہ ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ لگتا ہے تم اس جانب اکثر آتے رہتے ہو، ان راستوں سے اچھی طرح واقف بھی ہو۔ اس فدائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مطیع الدین نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ فدائی کی سپاٹ سیاہ آنکھیں مطیع الدین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے کسی نقاب پوش سے اتنی بات کی ہے، ورنہ مجھے تو نقاب زدہ چہروں سے بات کرنے میں بڑی کوفت ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سلجوقی سپاہیوں سے محفوظ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب یہ پردہ داری ختم کر دو۔ مطیع الدین بلا تکلف بولتا چلا گیا۔
فدائی نے ایک بار پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک وہاں پہاڑی چشمے پر پانی کی بوندوں کی آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ مطیع الدین فدائی کی خاموشی اور بے اعتنائی پر تل ملا کر رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا تم میری زبان سمجھ نہیں سکتے یا پھر تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ شیخ ابو الفضل کے سامنے تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں کوئی انجان یا دشمن نہیں ہوں، بلکہ تم لوگوں کا دوست ہوں اور تمہارے رئیس کے پاس ملاقات کے لیے جا رہا۔ مطیع الدین کے لہجے میں کسی قدر تلخی اود آئی۔ فدائی اس کی بات پر پہلو بدلنے لگا۔ اس کے بے تابانہ انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مطیع الدین سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر کوئی وجہ اس کا دامن باندھے ہوئے ہے۔ بالآخر فدائی نے خاموشی کی مہر توڑ دی۔ اس کی آواز فضا میں گونجی۔ مطیع الدین، بالکل سچ بتانا کہ تم یہاں کرنے کیا آئے ہو؟ فدائی کی آواز نے مطیع الدین کے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ لمحے پہلے جو آواز اس کی سماعت میں اتری ہے وہ اس فدائی کے منہ سے ہی برآمد ہوئی تھی۔ وہ تعجب بھری نگاہوں سے اس فدائی کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ ادھر 661 ہجری بمطابق 1263 عیسوی کے وسط میں سلطان بیبرس نے ایک جرار لشکر تیار کیا اور نہایت اہتمام کے ساتھ قاہرہ سے نکلا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ خود قصر خلافت سے نکل کر اسے رخصت کرنے کے لیے شہر کے صدر دروازے تک آیا۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کے مقابلے پر سلطان بیبرس کی فتح و نصرت کے لیے خصوصی دعا کی۔ صلیبی سرداروں کو قاہرہ کی خبریں مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ سلطان بیبرس ان کے منصوبے کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی توجہ شاہ مینفریڈ کی جانب سے ہٹ کر ان کی جانب مبذول ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے پورے زور و شور سے عسکری تیاریاں شروع کر دیں۔ چونکہ تمام قلعے ایک مخصوص زنجیر کی شکل میں تھے، اس لیے ان سب میں رابطے کے سلسلے پر خاص طور پر توجہ دی گئی۔ صلیبی مخبروں نے جلد ہی یہ اطلاع پہنچا دی کہ سلطان بیبرس کا رخ شمال کی جانب ہے۔ وہ بلاد شام کی جانب سے ان پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہے۔ بلاد شام کی جانب والے تمام قلعوں میں حفاظتی اقدامات سخت کر لیے گئے۔ سلطان بیبرس نے تمام لشکری سالاروں سے اپنی منزل مخفی رکھی تھی۔ ان کے دریافت کرنے پر سلطان بیبرس نے مختصراً کہا کہ ابھی اس نے کچھ طے نہیں کیا ہے، وقت آنے پر انہیں معلوم ہو جائے گا۔ مملوک افواج مسلسل شمال کی جانب سفر کرتی رہیں۔ بلاد شام کے قریب پہنچنے پر اچانک سلطان بیبرس نے لشکر کو جنوب مشرق میں مڑنے کا حکم دیا۔ لشکری سالار سلطان بیبرس کا یہ انوکھا حکم سن کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا رخ جنوب مشرق کی جانب موڑ دیا۔ سلطان بیبرس نے بغیر رکے اچانک قلعۃ الکرک کی جانب برق رفتاری سے پیش قدمی کی۔ یہ قلعۃ الکرک ایک قدیم اور مستحکم قلعہ تھا اور اس پر کمینہ خصلت ٹیمپلرز قابض تھے۔ صلیبی ٹیمپلرز نے مسلم آزاری اور غارت گری کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ حجاج کے قافلے ان کی خون آشامیوں کا خاص ہدف تھے۔ چونکہ بلاد مصر سے حجاز جانے والا راستہ قلعہ الکرک کے قریب سے گزرتا تھا، اس لیے جوں ہی حجاج کا کوئی قافلہ الکرک کے نواح میں پہنچتا تو الکرک کے شریر صلیبی اس پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے۔ حاجیوں کو قتل کر دیا جاتا اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا جاتا۔ یہ سلسلہ طویل عرصے سے جاری تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ناپاک امر کو اپنی کامیاب حکمت عملی سے ناکام بنا ڈالا تھا، مگر ایوبی سلطنت کی ڈھیلی گرفت کے باعث ٹیمپلرز اپنی سابقہ روش پر دوبارہ قائم ہو گئے تھے۔ یہی وہ قلعہ تھا جہاں سلطان بیبرس کا مرحوم آقا علاء الدین بن قداری اپنا سب کچھ لٹا کر بستر مرگ پر جا پہنچا تھا۔ سلطان بیبرس نے جب قلعۃ الکرک کی بلند و بالا فصیل پر نگاہ دوڑائی تو اسے اپنے آقا کی یاد بےتاب کرنے لگی۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ جس وقت سلطان بیبرس اپنے لشکر سمیت قلعہ الکرک کے قریب پہنچا تو قلعہ کرک کا صدر دروازہ کھلا ہوا تھا اور صلیبی لشکر لوٹ مار کی کسی مہم سے واپس لوٹ رہا تھا۔ صلیبی لشکر نے جب اپنے عقب میں شور و غلغلہ سنا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہیں پہلے پہل اپنی بصارت پر یقین نہیں آ پایا کہ سلطان بیبرس اچانک یہاں نمودار ہو جائے گا۔ سلطان بیبرس کی حکمت عملی نے صلیبی ٹیمپلرز کو حواس باختہ کر ڈالا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ جلد از جلد قلعے میں داخل ہو کر صدر دروازہ بند کر لیں تاکہ مقابلے کی صورت ہی نہ پیدا ہو۔ سلطان بیبرس کی مشتاق نگاہیں صورتحال کو بھانپ چکی تھی۔ مسلمان سپاہی بھی مسلسل سفر کی بدولت کسی قدر تکان کا شکار تھے۔ سلطان بیبرس نے اپنے سپاہیوں کی ہمت بندھائی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ کسی بھی صورت قلعے کا صدر دروازہ بند نہ ہونے دیں۔ اسلامی لشکر اپنے سلطان کے حکم کی تعمیل میں برق رفتاری سے ان کی جانب بڑھا اور صلیبی لشکر کو صدر دروازے کے قریب ہی جا لیا۔ اب چونکہ صورتحال بدل چکی تھی، صلیبی لشکر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مقابلے پر اتر پڑتے۔
وہ चारों नाचार वापस मुड़े और सफ़ें सीधी करते हुए इस्लामी लश्कर पर हमला आवर होने की कोशिश करने लगे।